يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسلمين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وأهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى اما بعد بندگان خدا، میں آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ پروردگار عالم متقین کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ خدا سے ڈرتا ہے اتنا ہی اپنے معبود کے قریب ہوتا ہے۔ انسان کے وجود میں خوف خدا کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ انسان اگر یہ سوچتا ہے، یہ فکر کرتا ہے کہ ہم سے اوپر کوئی موجود ہے دیکھنے والا، تو پھر اسی اعتبار سے کام کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کہیں پہ جاب کر رہا ہے، کہیں پہ کام کر رہا ہے، اور اسے معلوم ہو کہ اس کا باس اسے دیکھ رہا ہے، اس کے کام کو دیکھ رہا ہے، اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اس اعتبار سے کام کو انجام دیتا ہے کہ باس کی نگاہ اگر پڑ گئی کہ ہم نے اس کام کو خراب کیا ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے ڈر سے وہ کسی کام کو انجام نہیں دیتا ایسا کہ جس سے معاملہ خراب ہو۔ پروردگار عالم بھی قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی فعل کریں، جو بھی حرکتیں کریں، ہم بھلے ہی جو کچھ بھی سوچ لیں، ہم جیسا بھی فکر کر لیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ ہمارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا معبود حاضر و ناظر ہے، اور جس دن ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ ہمارا معبود ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری اچھائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری برائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم سے گناہ بہت کم سرزد ہوں گے۔ چنانچہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ استغفار وہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کہ اپنے رخسار پہ اپنے ہاتھوں کو مار لیا اور استغفار بن گیا، یہ استغفار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی امیر کائنات علی ابن ابی طالب ایک کہنے والے نے آپ کے سامنے استغفار کہا، استغفار جیسے ہم لوگ کہتے ہیں استغفار کہا۔ جیسے ہی استغفار کہا تو آپ نے فرمایا، تمہاری ماں تمہارا سوگ منائے، یعنی تمہاری ماں تمہارے غم میں ماتم کرے، مر جاؤ تم، یعنی کہ مولا نے اسے بد دعا دی۔ کیوں؟ کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، معافی کیا ہے۔ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ استغفار 6 باتوں پر حاوی ہے، توبہ 6 باتوں پر حاوی ہے۔ یعنی استغفار کا مطلب کیا ہے سمجھو۔ استغفار زبانی نہ کہو، یعنی عمل سے کہو، یہ چیز مولا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ پہلے یہ کہ جو ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس پہ پشیمان ہو، شرمندہ ہو۔ یہ نہیں کہ جو ہوا تو ہوا، دیکھا جائے گا، نہیں، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پہ شرمندہ ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی شرمندگی، افسوس کرنا، غلطی کا احساس کرنا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ دوسری چیز کیا؟ دوسرے، ہمیشہ کے لیے اس کے مرتکب نہ ہونے کا تہیہ کرو۔ مطلب کیا؟ کہ جس گناہ کے بارے میں آپ استغفار کر رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو، اس کے بارے میں آپ یہ طے کر لو ہمیشہ کے لیے کہ اب دوبارہ اس گناہ میں ہم نہیں پڑیں گے، دوبارہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی اور والد صاحب جب پکڑتے تھے
اور جب مار پڑنے والی ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے ہم لوگ، ایک جملہ کامن کہ اس بار معاف کر دیجیے، اب آئندہ اس چیز کو نہیں کریں گے. تو اگر اس چیز کا وعدہ بولا دیا ہم نے اور انہیں یقین ہو گیا تو پھر معافی مل جاتی تھی، چھوڑ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جاؤ، اب دوبارہ اس چیز کا انجام پانا نہیں ہونا چاہیے، دوبارہ یہ چیز واقع نہ ہو. اور ہم لوگ بھی اپنی جان تک کوشش کرتے تھے کہ پہلی بار تو بال برگز گئے، دوبارہ یہ کام نہ ہو. لیکن دوبارہ بھی اگر یہ کام کر دیا ہم نے تو پھر معافی ملنے کے چانس ختم ہو جاتے تھے. لیکن خدا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. آپ محکم مستحکم ارادہ کرو کہ ہمیشہ کے لیے ہم اس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ سے اگر ایسا گناہ سرزد ہوا، آپ پھر اس سے معافی مانگو گے، وہ پھر معاف کر دے گا. آپ پھر گناہ کرو گے، پھر معافی مانگو گے، پھر وہ معاف کر دے گا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ توبہ دل سے ہونی چاہیے، شرمندگی دل سے ہونی چاہیے، احساس دل سے ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سرزد ہو جاتی ہے اللہ معاف کر دے گا. لیکن کوشش کرے کہ انسان جب ایک عام زندگی میں اگر کسی سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور وہ اس سے بڑا ہے طاقت میں قوت میں، تو پھر وہ دوبارہ اس کام کو نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. ایک انسان نے اگر کسی کا حق غصب کر لیا اور گاؤں کا پردھان پہنچ گیا، پاور والا ہے، طاقت والا ہے، پیسے والا، اور اس نے ڈرایا دھمکایا اور اس کے بعد زمین واپس دلوا دی، تو پھر وہ غصب کرنے والا دوبارہ زمین نہیں غصب کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ طاقتور ہے، ایک بار چھوڑ دیا دوسری بار نہیں چھوڑے گا. اور اللہ جو تمام طاقت کا کل ہے، کل طاقت ہے، وہ اس کا معاملہ کیسا ہے کہ ہم اس سے وعدہ کرتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، وہ معاف کرتا رہتا ہے. کتنا کرم ہے اس کا کہ اس نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے آخری سانسوں تک کھولا ہوا ہے. تو توبہ کا مطلب یہ ہے دیکھ لیجیے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے مرتکب نہ ہونے کا تہیہ کر لے. تیسرا کیا؟ تیسرے یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف اور تم پر کوئی ماخذہ نہ ہو. جو بھی مخلوق خدا ہے اس کا جو بھی حق بنتا ہے اسے ادا کیا جائے. اب حق سے یاد آ گیا جن کے بارے میں کل میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، آیت اللہ مقدس اردبیلی مرجع تقلید جب وہ بن گئے تھے ایک مرتبہ نجف اشرف میں، جیسے اس وقت میں قافلہ آتا جاتا ہے تو اتنی شانت سسٹم نہیں تھا، لوگ آتے تھے، تو قافلے میں ایک شخص آیا، اس نے دیکھا مقدس اردبیلی کو کہ پھٹی ہوئی ابا پرانی قبا پہنے ہوئے ہیں، تو سوچا کہ کوئی عام انسان ہوگا مزدور ٹائپ کا، کیسا ہے کہ یہ میرا کپڑا ہے ایک جوڑا، اسے دھل دو. انہوں نے لیا، لے گئے، جا کے دھلا، پریس جیسے بھی جو ہوتا ہے کروائے، لے کے آئے اب دینے کے لیے. جب دینے کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا ارے اللہ معاف کرے تم نے کس سے کام کر دیا. کہا کون ہے؟ کہا رہے یہ مقدس اردبیلی ہیں، مرجع تقلید ہیں، مرجع تقلید سے تم نے اپنا کپڑا دھلوایا ہے. اب وہ سننے والے نے سنا کہ یہ تو وقت کے مرجع ہیں جن سے ہم نے اپنا کپڑا دھلوایا ہے، تو معافی مانگنے لگا. کہا معافی مت مانگو، میں نے جو یہ کیا یہ کچھ نہیں ہے، اس سے کئی زیادہ مومنین کے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، یہ تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہے حقوق مومن میں سے. تو مخلوق خدا جو ہے ان کے حق کو ادا کیا جائے. جو بھی یہ ہے کہ کس کا حق کس کے اوپر ہے، اس کے بارے میں صحیفہ کاملہ میں امام سجاد نے بیان کیا ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، دوست کا کیا حق ہے، روزہ کا کیا حق ہے، سب کے حقوق بیان کیے ہیں. تو جب سب کے حقوق ہمیں معلوم ہوں گے تو ہمیں رعایت کرنی ہوگی، تو کسی کا حق بھی ہم سے پامال نہ ہو. اور خاص کر کے جو مزدور کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے سے اس کی محنت مل جائے، مزدوری مل جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے گھر کا یہاں کام مثال کے طور پہ مدرسہ بنوا لیا، کمپلیٹ ہو گیا، مزدور ہر روز ٹہل رہا ہے، مولانا صاحب پیسہ، مولانا صاحب یہ، مولانا صاحب وہ. تو کیا فائدہ کہ ہم عالم بن رہے ہیں، مدرسہ بنوا رہے ہیں، یہاں مدرسہ بنوا رہے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق کو مار کے بیٹھے ہیں، دینے کو تیار نہیں ہے. یہ حساب نہیں ہونا چاہیے. اپنے زندگی میں کوشش کریں کہ جو بھی انسان جو مزدور ہے خاص کر کے ان کا حق سب سے پہلے ادا ہو.
मखलूक खुदाबंदी जो भी है, जितनी है, जहां जहां भी है, उन सब के हुकूक अदा किए जाएं। ये हमारा फरीजा है और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चौथे ये कि जो फराइज तुम पर आयत किए हुए थे और तुमने उन्हें जाया कर दिया था, उन्हें अब पूरे तौर पर बजा लाओ। अल्लाह ने जो भी फरीजा आपके ऊपर वाजिब किया था, नमाज है, रोजा है, अमर बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, हज है, ज़कात है, हिल्म है, सब्र है, जो भी चीजें आपके लिए हैं, जो भी आपके ऊपर वाजिब होती है, जो भी चीज आपके ज़िम्मे में आती है, आपने वाजिबात को अंजाम नहीं दिया, छोड़ दिया है, तो अब आपने तौबा कर लिया ना अपने गुनाहों से कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलतियां हुई। तो गलतियां हुई तो उसका इजाला भी तो करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी का एक मोबाइल था, हमने उसको उठा के पकड़ के तोड़ दिया, तो माफी मांगने से दुकान नहीं चलेगा। उसका मोबाइल तोड़ा है तो हर जाई कैसे होगी कि उसे मोबाइल ला के दिया जाए। तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि खुदाया मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे, तौबा कर रहे हैं, तो फिर वो जो कोताहियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, जिन चीजों को हमने छोड़ा है, उसकी भरपाई भी करनी होगी। अब जो नमाज कज़ा है उनको अदा करना पड़ेगा। अब जो रोजा छूट गए हैं उनको भरना पड़ेगा, उन्हें रखना पड़ेगा। जो ज़कात वाजिब थी, ज़कात नहीं दे रहे थे, ज़कात देना होगा। जो खुम्स हम पर वाजिब था, नहीं अदा किया था, उसे अदा करना होगा। फिर किसी से अगर कर्ज लिया था, नहीं अदा किया था, उसे अदा करना होगा। किसी का कोई हक हम पे पड़ा था, हमने उसे अदा नहीं किया, तो उसे अदा करना होगा। तौबा का मतलब यह है कि फिर तमाम काम अंजाम दिए जाएं, जिससे लगे कि हाँ हमें एहसास है। अगर हमने मोबाइल तोड़ दिया और हम करें हाँ हमें एहसास है, पैसा भी है लेकिन हम ला के नहीं दे रहे मोबाइल, मालूम कब होगा कि जब साथ में लेके जाए, आपका ये मॉडल था, ऐसा था मोबाइल, ठीक है भाई मोबाइल लीजिए। अब मोबाइल हमने उसे दिला दिया तो सामने वाला हर इंसान ये कहेगा कि हाँ बंदे को गलती का एहसास था, इसीलिए गया फौरन मोबाइल ला के आया, दिलवा के आया, उसे दिला के आया। तो एहसास होना चाहिए गलतियों का। पांचवी चीज क्या है? पांचवी की ये कि जो गोश्त हराम से नशो नुमा पाता रहा है उसको गम और अंदों से पिघलाओ, यहां तक के खाल को हड्डियों से मिला दो कि फिर से उन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हो जाए। कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये बहुत ही खास चीज है। मिसाल के तौर पे हमने अपनी जिंदगी में, हमारी उम्र फॉर एग्जाम्पल अभी 25 साल है, हमने अपनी जिंदगी के 10 साल कैसे गुजारे? बालिग होने के बाद के 10 साल बहुत सिर्फ माल हराम खाया, जुआ खेला, शराब पिया और लोगों का हक मारा, मार मार के खा खा के एकदम तगड़े हम हो गए। तो अब हम तौबा कर रहे हैं ना अल्लाह से कि बारह हमने जो पास्ट की जिंदगी गुजारी है वो बहुत गलत गुजारी है, बहुत काम गलत किया है, तो इजाला करना है। तो इजाला कैसे करना होगा कि जो हमारे जिस्म में हराम के गोश्त चढ़े हुए हैं ये पूरा खत्म हो जाए, काट के नहीं गिराना है। यानी ऐसे सादा खाना, पाक खाना खाना है कि ये तमाम की तमाम चीजें जो बनी थी वजूद में खत्म हो जाए। इस्तग़फ़ार या मेहनत ऐसी करनी है कि जितने भी चर्बियां जिसे कहते चढ़ गई हैं वो चर्बियां उतर जाएं और पूरा वजूद में यानी जितना भी हराम माल घुसा पड़ा था इतने ज्यादा मुद्दत तक और इतनी कसरत से हलाल माल खाए कि उसके असरात खत्म हो जाएं। बाद औक़ात हमारा ये होता है कि हाँ हमने गलती की, लोगों के हक मारे थे, अब हमने तौबा कर लिया, लेकिन अगर कहे कि तौबा कर लिए तो फिर जिसका हक तुम्हारे सर पे पड़ा है उसे अदा कर दो, तो कहेंगे ना ना ये तो नहीं होता है। और सबसे ज्यादा तौबा करने वाले आपको ऐसे ही मिलेंगे। पूरी जिंदगी लोगों का माल खाया, लोगों का हक खाया, लोगों की जमीन, प्रॉपर्टी, दौलत हर एतबार से मारा, फिर बुढ़ापे में क्या हुआ? तौबा कर लिया, नमाज शुरू हो गई। अच्छा ये तौबा किस काम की? बताइए, ये तौबा किस काम की? भाई हमने जो है आपकी बकरी खोल के ले आए और उसके बाद कहा अल्लाह तौबा तौबा, तो खुदा माफ करे, तो ये तो तौबा एक अक्लमंद इंसान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये कैसी तौबा है। तौबा अगर कर रहे हो तो फिर ये है कि माफी मांगने के साथ साथ बकरी की रस्सी भी हाथ में पकड़ाओ कि भाई हमसे गलती हुई है। तो अगर आपको गलती का ख्याल है तो फिर जितने लोगों की चीजों पे कब्जा किया है वो कब्जा वापस लौटाओ, उन सब की प्रॉपर्टी लौटाओ और उनसे बोलो जितना इससे हमने फायदा उठाया है या तो आप माफ कर दो या हमसे ले लेना, धीरे धीरे हम वो हक अदा कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमने किसी का भी 1 बीघा खेत ले लिया था,
10 साल हमारे पास रहा, 10 साल में मान लीजिए 1 साल में हमें उस खेत से 20,000 का प्रॉफिट होता था अनाज के एतबार से, तब आप जोड़ लीजिए 2 लाख रुपए तकरीबन बन रहा है 10 साल का। 2 लाख रुपया हम नगद दे दें या 2 लाख का गल्ला दे दें, ठीक, तभी तो डाला होगा। या सामने वाला माफ कर दे कुछ खुशी में कि तुमने हमारी जमीन लौटा दी, हमने माफ कर दिया, तब भी आपका वजूद पाक हो गया, आपके वजूद में जो माल आराम गया था उसके असरात खत्म। लेकिन ये किस एतबार से माफी है कि जो लिया है वो तो नहीं वापस देंगे, हाँ वो जो किया इसके लिए माफी मांग रहे हैं, वो तो माफी किसी काम की नहीं हुई और ये माफी कोई फायदा पहुंचाने वाली भी नहीं है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाला। छठी चीज है ये है कि अपने जिस्म को इताअत के रंज से आशना करो, जिस तरह उसे गुनाह की शीरीनी से लज्जत अंदोज किया है। यानी जिस तरह आपका जिस्म गुनाहों में मजा उठा रहा था, लुत्फ उठा रहा था, खूब आराम की चीजें खाने में मजा आ रहा था, गुनाहों वाली महफिलों में जाने में मजा आ रहा था, उस जिस्म को हरकत दे रहे थे और वो मजा उठा रहा था, अब इसे इताअत का मजा चखाओ कि अब तुम्हें जो है ये तमाम चीजें तर्क करनी है। भले ही तुम्हें फला फला महफिलों में जाने में अच्छा लगता था, अब वो तमाम चीजें छोड़ के अब तुम्हें नमाजों में आना अच्छा लगना चाहिए। अब इससे पहले पूरी पूरी रात जागने में गुजरती थी, अब वो रात का कुछ हिस्सा इबादत में गुजरेगा। अब अपने जिस्म को आदत डलवाओ कि अब तुम जरा गुनाहों को मजा लिए हो, अब इबादतों की जो लज्जत है अब उसका भी एहसास करो, जिस्म को उस चीज में डालो। अब अगर ये काम आप कर रहे हो तब आप असल तौबा कर रहे हो और असल इस्तगफार कर रहे हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। फिर ऐसे ही लोग भी मिलते हैं कई तरीके से, चुनांचे जो रिवायात में बयान हुआ है कि ऐसे 5 लोगों से कभी भी बहस ना करो। अगर आप बहस करोगे क्या होगा, अपना वक्त और सुकून दोनों जाया कर दोगे, जाया ना करो। ऐसे कौन से 5 लोग? पहला, जिद्दी शख्स जो जिद पे अड़ गया, जो सिर्फ अपनी राय को दुरुस्त समझता है, दूसरों की बात को बगैर समझे रद्द कर देता है, न दलील सुनता है न किसी मशवरे को अहमियत देता है। ऐसे इंसान का साथ छोड़ दो, ऐसे इंसान से बहस ही न करो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को अहमियत दे और सामने वाले की न बात सुने न दलील सुने। कोई बात सुनने को राजी नहीं है हम, क्योंकि हमने इस चीज को ठान लिया बस हम नहीं करेंगे। लाख इंसान बताए कि भाई देखो इधर जा रहे हो, पुल टूट गया है, नहीं जा सकते, लेकिन नहीं, हमें सुनना ही नहीं है। अरे भाई मत जाओ, नहीं सुनना है, हम जाके रहेंगे। अब गए तो अब वक्त की बर्बादी हो गई। ऐसे बहुत जिंदगी में आपको मामला मिलेंगे। जिद्दी इंसान के पास आप गए तो सिर्फ वक्त आपका खराब होगा और दिमाग तो खैर खराब होना ही है। जाहिर है बात है कि आप एक चीज बताना चाहेंगे वो सुनेगा नहीं, दिमाग खराब होगा, क्योंकि वो जिद्दी है। तो जिद्दी इंसान से बहस मत करो। खुद को अक्ल कुल समझने वाले से कभी भी बहस ना करो। बेतहाशा ऐसे लोग मिलते हैं जो ये तस्वीर करते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार तो अल्लाह ने दुनिया में बनाया नहीं, पूरी दुनिया का इल्म हमारे पास है, सबसे ज्यादा समझदार हम हैं, हमसे ज्यादा तो कोई कुछ जान ही नहीं सकता। खुद को जो अक्लमंद समझता है, जो हर वक्त ये तासुर देता है उसे सब मालूम है, जबकि हकीकत यह है कि उसके इल्म की बुनियाद खोखली है। ऐसे इंसान से एकदम दूर रहो। यानी जो सिर्फ जमाने वाले को ये दिखा रहा हो कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, हमसे ज्यादा समझदार कौन है, हम अक्ल कुल हैं, ऐसे इंसान से भी आप बहस में कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी पे अड़ा रहेगा। अरे हम जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हो क्या? हम जानते हैं। वो अपने पे आ गया तो वो बोल देगा कि साइकिल पेट्रोल पे चलती है, तो आपको मानना पड़ेगा कि उसने देखा होगा, वो बता रहा है, वो मानेगा नहीं बिल्कुल। आप अगर वो ठान लिया उसने कि नहीं हमने देखा है कि और हमने तो भाई बाइक को पानी भी चलाया है, हमारे पास एक इल्म है, तो आपको मानना पड़ेगा भाई। और नहीं मानेंगे तो खोपड़ी पे आपकी खराब होगी। तो ऐसे इंसान से भी जो अपने आप को बहुत समझदार कहता हो और हर चीज का माहिर कहता हो, तो ऐसे इंसान से भी दूर रहो, दिमाग दुरुस्त रहेगा। तीसरा, गुस्से में रहने वाला, जो इंसान गुस्से में रहता है, जो मामूली बात को भी अपनी अना का मसला बनाकर झगड़ पड़े,
ایسے انسان سے بھی دور رہو، درست رہو گے. ایسے انسان کے ساتھ جو رہتے ہیں اکثر بہت بری طریقے سے مار کھاتے ہیں. بھائی ہمارے دوستوں کے گول میں کوئی انسان ایسا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دم غصہ ناک پہ، جسے کہتے ہیں کہاوت ہے، ناک پہ چڑھائے فوراً غصہ آتا ہے. تب کہیں بھی چلے گئے، جس جگہ بھی چلے گئے، غصہ کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر کہیں پر مارتے ہیں تو پھر اکثر جگہ پہ مار بھی کھا جاتے ہیں. پھر جب مار کھاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ غصہ یہ دکھا رہا تھا، ساتھ میں آپ بھی رہے تو پھر آپ بھی لپٹ جائیں گے. تو ایسے انسان سے بھی بحث مت کرو، نہ ساتھ میں رہو، کیونکہ رسوائی ہونی ہے. اسے اپنی عزت کی خیال نہیں رہے کہ ہر معاملے کو اپنا آنا کا مسئلہ بنا لے گا کہ ہم نے ٹھان لیا ہے اب تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے. تو غصہ جو بہت زیادہ کرتا ہو اس کے بھی پلے پڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ نفرت کرنے والا. نفرت کرنے والے سے دور ہے، جو آپ کی سچائی کو بھی جھوٹ اور آپ کی نیت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جس کے دل میں بغض ہو اس سے کوئی دلیل کامیاب نہیں ہو سکتی. جس نے آپ کو یہ ٹھان لیا ہے کہ آپ غلط ہو، بھائی کوئی معاملہ ہوا، کوئی چیز ہوئی، اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، ہم نے کسی سے مانگا کہ ہمیں بھائی 10,000 روپے دے دو. اب اس کے پاس وقتاً مان لیجیے موجود نہیں تھا یا تھا وقتاً، لیکن اب کیا سچویشن تھی ہمیں تو پوری بات نہیں معلوم نا اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اس سے بولا ہو کہ بھائی ہم پیسہ رکھتے ہم آ رہے ہیں لینے، اور وہ نام آشکار نہ کرنا چاہ رہا ہو، اور آپ نے دیکھ لیا پیسہ ہے تو اب کیونکہ آپ نے ٹھان لیا کہ اس کے پاس پیسہ تھا نہیں دیا بس یہ گنہگار ہے. اب نہ اس کی بات قبول، نہ اس کا قول قبول، نہ اس کے کوئی کلام قبول. اب وہ جو چیز بیان کرے پھر وہ 1000 نیکیاں کر جائے آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے. تو ایسے انسان کے بھی ساتھ نہیں رہنا چاہیے. ایسے انسان کے بھی ساتھ رہیں گے تو آپ چاہے جتنی نیکیاں کریں، جتنی اچھائیاں کریں، جتنی بھلائیاں کریں، وہ آپ کو اچھا سمجھ ہی نہیں سکتا، قبول ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے آپ کو پہلے سے ہی غلط ایکسپٹ کر لیا ہے نفرت کی بنا پر. اب آپ دیکھیے نا کہ اگر ایک انسان کسی سے دشمنی ہو جائے اور اس کے سامنے کوئی اس کو تعریف بھی کرے تو وہ اس میں بھی کوشش کرے گا کہ اس کی برائیاں بیان کر دے. یہ فیکٹ ہے، ہم ہوں آپ ہوں، ہماری جب تک کسی سے دوستی ہے تو اس کے گناہ بھی ہمیں اچھائیاں نظر آتے ہیں، تو اس کی برائیاں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں. لیکن اگر لڑائی ہو جائے تو اس کی اچھائیاں بھی ہمیں بری لگتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا انسان. تو جو انسان نفرت کرتا ہو تو پھر ایسے انسان سے بھی دوری پر برتو سب سے بہتر چیز ہے. لڑائی میں دوری، دور رہو، درست رہو. پھر پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچواں کون انسان؟ مغرور انسان، گھمنڈی، جو نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے، نہ سمجھنے کو، نہ مشورہ چاہے اور نہ سچائی کی قدر کرے. جو گھمنڈی انسان ہوتا ہے، مغرور، اپنے آپ میں چور ہے، ہمارے جیسا کون ہے، ایسے انسان کے بھی ساتھ نہ رہے. تو گھمنڈی انسان کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ کمتری کا شکار ہوں گے، ہمیشہ آپ کو چھوٹا دکھاتا رہے گا، ہمیشہ آپ کو ذلیل کرتا رہے گا، ہمیشہ رسوا کرتا رہے گا. تو مغرور انسان سے جتنا دور رہ سکتا ہے انسان دور رہے. اور جیسا کہ مولانا کا نام فرمایا کہ مغرور انسان سے مغرور کیفیت میں ملو، یعنی جو بہت گھمنڈی انسان ہے اس سے بھی گھمنڈی بن کے ملو. یہ نہیں کہ جی سر کریں گے وہ آپ کی رسوائی کرتا چلا جائے گا. وہ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہا ہے، آپ اپنے آپ کو سوا شیر سمجھو، دور ہے درست. کیوں؟ کیونکہ رازق وہ نہیں ہے جو غرور کر رہا ہے، رازق وہ ہے جو واقعی حقیقت اس سے حق ہے غرور کرنے کا. وہ رزق دینے والا ہے، وہ ہے پالنے والا. تو ایسے انسان سے واقعی جتنا زیادہ انسان دور رہے اتنا زیادہ درست رہے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بارہ الہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو اپنے غضب کو قابو رکھنے کی توفیق عنایت فرما. بارہ الہ ہم سب کو دل سے اور عقل سے فیصلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارہ الہ ہمیں غرور جیسے گناہ سے دور فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.